بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانے کے اندر دو شیر ہوا کرتے تھے، ایک بوڑھا اور ایک جوان۔ ان دونوں شیروں کے اندر کافی گہری دوستی ہوا کرتی تھی، کافی قریبی اور جگری دوست ایک دوسرے کے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ ان میں کچھ غلط فہمیاں ہوئیں اور دونوں میں اختلاف پیدا ہو گئے اور دونوں نے اپنے اپنے راستے جو تعلقات تھے وہ ختم کر دیے۔ کچھ دن کے بعد یہ جو بوڑھا شیر ہے یہ کہیں جا رہا تھا، تو راستے کے اندر 20-25 کتوں نے اسے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اس پر حملہ آور ہوئے، تو اس کو آگے بڑھنے سے اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے۔ تو اتفاق سے جوان شیر بھی پیچھے سے کہیں آ رہا تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ راستے کے اندر 20-25 کتوں نے اس بوڑھے شیر کو گھیرا ہوا ہے اور اس پر حملہ کر رہے ہیں، تو یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ان کتوں پر زوردار حملہ کیا، تو وہ سارے کے سارے کتے وہاں سے بھاگ گئے۔ چونکہ وہ بوڑھا شیر تھا، وہ پلٹ کر اس طرح حملہ نہ کر پایا۔ تو جب حملہ کیا اور وہ کتے وہاں سے فرار ہو گئے سارے کے سارے، تو باقی جانور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی جانور نے جرأت کرتے ہوئے پوچھ ہی لیا کہ حضرت، آپ لوگوں میں بڑا ہی اختلاف چل رہا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ اس بات کے پیچھے کون سا راز ہے کہ آج آپ نے اس بوڑھے شیر کی جان بچائی؟ تو جوان شیر نے جو جواب دیا، بڑا ہی دلچسپ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یقیناً ہم میں اختلاف ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، لیکن ہم ابھی اتنے کمزور کہاں ہوئے کہ ہمارے اس اختلاف کا فائدہ اب کتے بھی اٹھانا شروع کر دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر جب بھی اختلاف پیدا ہوں، چاہے بھائی سے اختلاف ہو جائیں یا دوست میں اختلاف ہو جائیں، تو ان اختلافات کو بغض اور عداوت کی جڑ نہ بنائیں، بلکہ جب بھی تمہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے تو اس وقت تم شیر کی طرح سارے اختلافات بلا کر مدد کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس نازک وقت کے اندر بھی اپنے دوست کی مدد نہ کی تو یہ اختلاف ابھی اختلاف ہی کی حد تک ہے، آہستہ آہستہ یہ اختلاف جو ہے یہ حسد اور بغض کی شکل اختیار کر لے گا، اور حسد اور بغض انسان کے خاندانوں کو اور گھرانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اپنے اندر حسد اور بغض کو جگہ نہ دیں۔ اب اگر اختلاف ہو جائیں تو اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو اپنے سامنے بٹھا کر غلط فہمی کو ازالہ کیا جائے اور اپنے دلوں سے زنگ کو دور کیا جائے، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف تمہارے دلوں کے اندر بدظنی پیدا نہ ہو جائے۔ اور دوسری یہ کہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمی کو اپنے دلوں کے اندر جگہ نہ دیں، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی غلط فہمی کو رفع دفع کر دیں۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اپنے دلوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر ہم سما کر رکھیں گے تو یہ حسد اور دشمنی کی شکل اختیار کر لیں گے اور ہمارے راستوں کے اندر باقی لوگوں کو رکاوٹیں پیدا کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اتفاق اور اتحاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔